استقبال ربیع النور شریف اور اس سے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر جمع ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. محفل میلاد میں الحمدللہ عز و جل تلاوت کلام پاک، نعت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے محامد بیان کرتے ہیں. اس محفل پاک کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہم کرتے ہیں. تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دوں گا مسجد مؤذن حبیب اللہ نقشبندی کو آئیں اور قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أعوذ بالله صدق الله العظيم. نعت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا ہمارے مدنی مطمئن دینار کو کہ وہ آئیں اور نعت سرکار علیہ السلام پیش فرمائیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پر درود کے مولود کی گئی آئی، پر درود کے مولود کی گئی آئی. یا رسول اللہ صلی علیہ، یا حبیب اللہ وسلم علیہ. یا رسول اللہ صلی علیہ، یا حبیب اللہ وسلم علیہ. پر درود کے مولود کی گری آئی. ہر ایک ساعت لمحہ ہے قیمتی اس کا، ہر ایک رات سے بڑھ کر ملا اسے رتبہ. ہر ایک ساعت لمحہ ہے
آئی پر درود کے مولود کی گھڑی آئی جہاں میں گونج اٹھے مرحبا کے نعروں سے خوشیاں کیسی نہ پوچھو یہ غم کے ماروں سے جہاں میں گونج اٹھے مرحبا کے نعروں سے خوشی ہے کیسی نہ پوچھو یہ غم کے ماروں سے یہی وہ رات ہے جو کیف کا سما لائی پر درود کے مولود کی گھڑی آئی پر درود کے مولود کی گھڑی آئی شب ولادت سرکار کا ہے یہ صدقہ شب ولادت سرکار کا ہے یہ صدقہ کہ مل گیا ہے ثنا کا عبید کو جذبہ شب ولادت کا سرکار کا ہے یہ صدقہ کہ مل گیا ہے ثنا کا عبید کو جذبہ مسافر عشق کی قسمت رنگ لائی پر درود کے مولود کی گھڑی آئی پر درود کے مولود کی گھڑی آئی یا رسول اللہ صلی علیہ یا حبیب اللہ وسلم علیہ پر درود کے مولود کی گھڑی آئی ماشاءاللہ یہ تھے کم سے صدقہ دینار جو کہ ناطق سرکار علیہ السلام پیش فرما رہے تھے. اگلے صدقہ ہمارے نبی کے بہت ہی اچھے صدقہ ہیں. جب بادشاہ صاحب سے خطبہ آئیں اور ناطق سرکار علیہ السلام پیش کروا کر ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ محبت کے ساتھ
سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے غم عرض کی جبریل نے شاہ محترم آپ کا کوئی ممثل ہی نہیں رب کی قسم محمد سید القولین والثقلین والفرید من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہ کونوں مکہ تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولاي صل دائما
جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند سے سلا جانا، اے عشق کبھی مجھ کو نیند سے سلا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، اور قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھیں، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھیں، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، اور اے کاش ریاضائے پیغام مدینے سے، اے کاش ریاضائے پیغام مدینے سے، سرکار بلاتے ہیں تم نعت سنا جانا، سرکار بلاتے ہیں تم نعت سنا جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی
صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شادی ہے ہر مقام میں نخل ہے سب قیام میں شادی ہے ہر مقام میں نخل ہے سب قیام میں ڈالیاں ہے سلام میں ڈالیاں ہے سلام میں سر ہے جھکا چمر چمک پڑیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد سرکار آ گئے ہیں ہے جھومتی آواز سرکار آ گئے ہیں ہے فضاؤ مسکراؤ سرکار آ گئے ہیں ہے جھومتی آواز سرکار آؤ گناہگاروں رحمت کے در کھلیں گے آؤ گناہگاروں رحمت کے در کھلیں گے رحمت کے در کھلیں گے خوشیوں سے گنگناؤ خوشیوں سے گنگناؤ سرکار آ گئے ہیں سرکار ہے فضاؤ مسکراؤ سرکار آ گئے ہیں ہے جھومتی آواز کاسے بھریں گے سب کے صدقے میں مصطفیٰ کے کاسے بھریں گے سب کے صدقے میں مصطفیٰ کے صدقے میں مصطفیٰ کے سرکار کے گداؤ سرکار کے گداؤ سرکار آ گئے ہیں سرکار آ گئے ہیں ہے فضاؤ مسکراؤ سرکار آ گئے ہیں ہے جھومتی آواز محبوب دو جہان آقائے سجانے محبوب دو جہان آقائے سجانے آقائے سجانے نغمے خوشی سے گاؤ نغمے خوشی سے گاؤ سرکار آ گئے ہیں سرکار آ گئے ہیں گئے گئے کرو چراغا ہے رحمت فراوا گئے گئے کرو چراغا ہے رحمت فراوا گئے گئے کرو چراغا ہے رحمت فراوا ہے رحمت فراوا ہے رحمت فراوا
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ چنانچہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشتبہ ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے دور ہوگا۔ اب چونکہ یہ محفل ہے اس سے اعلیٰ حضرت اور استقبال ربیع النور شریف، بچے بھی خوش ہیں بڑے بھی خوش ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، اے رضا وہ آقا علیہ السلام جو پیدا ہوتے ہی رب ہب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ اعلیٰ حضرت فرماتے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، آقا کی یاد کو اپنی عادت بنا لیں۔ جب آقا کی یاد عادت بنے گی، جب قبر میں پہنچیں گے تو سوال ہوگا من ربک، تو زبان پر ہوگا ربی اللہ، ما دینک، تیرا دین کیا ہے، زبان پر ہوگا دین اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، تو پھر اس وقت کیا ہوگا، روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ بازار میں، ارے قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ اور جمیل رضوی کہتے ہیں پڑھتی درودیں دوڑیں گی حوریں، کہ جب سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، اب ہم دیکھیں گے یہ تو سونے سونے چہرے والا، یہ نورانی چہرے والا، ہم کہتے تھے میرے آقا علیہ السلام بے مثل تھے، بے مثال ہیں، وہ آقا جب نظر آئیں گے تو کیا ہوگا، پڑھتی درودیں دوڑیں گی حوریں، لاشا جو لے گا نام محمد، کہ جب میرا لاشا آقا علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی لے گا تو جنتی حوریں میری طرف دوڑتی جائے۔ اب اس کے لیے یہ ہے کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، چونکہ استقبال ربیع النور شریف کی بھی محفل ہے، اعلیٰ حضرت کے شہر سے شروع کیا، تو ہم استقبال ربیع النور میں یہ نیت کر رہے ہیں کہ وہ آقا علیہ السلام جنہوں نے ساری زندگی اس گناہگار امت کو یاد کیا ہے، انشاءاللہ عز و جل 12 دن ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ کم سے کم 1200
اس نے کہا اصحاب فیل ہلاک ہو گئے. کب؟ شب میلاد 12 ربیع الشریف. انہیں ابابیل پرندوں نے ککریوں سے ہلاک کر دیا. گناہگار مجرم اسلم بھی ختم ہو گیا. نبی امی عربی مکی پیدا ہو گئے. اب جس نے ان کی بات مانی کامیاب ہوا. جس نے نبی کی بات مانی کامیاب ہوا اور جس نے نہیں مانی وہ سرکش ہوا. یہ کہہ کر وہ سرزمین میں غائب ہو گیا. میں نے چیخنا چاہا مگر میرے منہ سے آواز نہ نکل سکی. یہ کیا ہے؟ یہ عجائبات ہیں. کس کے؟ میلاد کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارک کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا پر خصوصی انعامات فرمائے. میلاد کے موقع پر کیا کیے؟ خصوصی انعامات فرمائے. اپنے محبوب کی خوشی میں بیٹوں کی خیرات بانٹی. آپ نیاز مان رہے ہیں نا. لوگ بولتے ہیں یار اتنا کچھ. تو بھائی میلاد کی رات میں اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کی ولادت کی خوشی میں بیٹوں کی خیرات بانٹی ہے. سب کو بیٹے ہوئے اور کسی کو بھی محروم نہ رکھا. یہاں تک ابو لہب جیسے منکر اور کافر کو بھی میلاد کی خوشی منانے پر ایک نعمت عطا کر دی جس کی خبر بہت مشہور ہے کہ جب طویبہ نے ابو لہب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بشارت دی تو طویبہ کو خوشی میں، بھتیجے کی خوشی میں ابو لہب نے انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا. ابو لہب کو مرنے کے بعد اس انگلی سے پانی پلایا جاتا تھا. اس کے عذاب میں سوموار کے روز تخفیف کی جاتی تھی. اس کو مدارج النبوہ کے اندر شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھا ہے کہ جب کافر ابو لہب جس کی مذمت میں قرآن پاک میں سورت نازل ہے تبت یدا ابی لہب و تب، اس کافر کو بھی میلاد کی خوشی میں لونڈی کو آزاد کرنے کی معاملے میں انگلی کے اشارے سے جو آزاد کیا اس میں بھی اس انگلی سے پانی نہیں پلایا جائے اور پیر والے دن آزاد میں تخفیف بھی ہو. تو پھر جو ایمان والا ہو وہ نبی کی ولادت کی خوشی منائے. تبھی تو ہم کہتے ہیں ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے. ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے. چلے جو تجھ سے وہ ناری ہے 12ویں تاریخ. جو 12ویں سے چلے وہ ناری ہے نا بھائی. وہ آج جو مستحق ہے عدو ولادت شیطان کے دن منائے خوشی. ہمارا دشمن ہے وہ کیا کرے؟ ولادت شیطان کے دن منائے خوشی. یہی ہے عید ہماری ہے 12ویں تاریخ. ہم تو 12 ربیع کو عید مناتے رہیں گے. ہم تو نئے کپڑے سلواتے رہیں گے. ہم تو خوشی مناتے رہیں گے. ہم تو جٹے لگاتے رہیں گے. ہم تو گھروں کو سجاتے رہیں گے. ہم اپنے دلوں کو بھی سجاتے رہیں گے. عدو
میلاد پڑھنے پر 1 درہم خرچ کر رہے ہیں آقا کی میلاد پر. سبحان اللہ. ابو بکر کا مقام کیا ہوگا ذرا سوچیں. جو یہاں غار بھی ہے یہاں بازار بھی ہے. میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر کو سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر عمر کو الٹے ہاتھ میں پکڑ کر آقا علیہ السلام تشریف لائے اور کہا جس طرح آج آئے ہیں اسی طرح قیامت میں بھی آئیں گے, اسی طرح جنت میں بھی ہوں گے. تو جو صدیق کے ساتھ ہوگا پھر کیا ہوگا؟ کس کے پڑوس میں جگہ ملے گی؟ آقا کے پڑوس میں. چپ چپ کے جہاں سے بھی انہیں دیکھ سکے ہم. جنت میں ہمیں ایسی جگہ پیارے خدا دے. تو صدیق اکبر کا ساتھ چاہیے تو پھر میلاد پر خوشی سے خرچ کرنا شروع کر دو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی تعظیم کی, میلاد کی تعظیم کی, اس نے گویا اسلام کو زندہ کر دیا. صبح بہار کا وقت عاشق عطر لگاتا ہے, نئے کپڑے پہنے ہوتا ہے, عطر لگاتا یہ وقت ہے مولود کی گھڑی ہے چلو آمینہ کے گھر پر, عطر لگاتا ہے. اب پھر آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے کہ یہ گھڑی ہے جو لینا ہے سو لے لو, یہ ہے گھڑی. اب وہ جوڑیاں پہنا کے عطر لگا کے آقا کی خوشی میں اپنے آپ کو ظاہری طور پر معطر کرتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے ولادت کی گھڑی ہے, اس وقت رحمت کی چھما چھم برسات ہے. اب وہ چولی پہنا کر اللہ کی بارگاہ میں مانگتا ہے, تعظیم کرتا ہے اپنے میلاد کی. حضرت فاروق اعظم فرماتے گویا اس نے اسلام کو زندہ کر دیا. ایسے دن ہوئے میں میلاد کیوں مناتے ہو؟ اعلیٰ حضرت کا بھی ہم نے کہا اور یہ اس کا اعلیٰ حضرت بھی ہے اور استقبال رفیقون بھی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے بھی جواب دیا نا کہ ذکر ان کا چھیڑ کر ہر بات میں ذکر ان کا چھیڑ کر ہر بات میں, چھیڑنا شیطان کی عادت کیجیے. ہم کسی کو نہیں چھیڑ رہے, ہم تو شیطان کو چھیڑ رہے ہیں. ہم کس کو چھیڑ رہے ہیں؟ ہم شیطان کو چھیڑ رہے ہیں. ذکر ان کا چھیڑ کر ہر بات میں, چھیڑنا شیطان کی عادت کیجیے. ملحدوں کی کیا مرمت کیجیے, غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. جی ہاں, یا رسول اللہ کی کثرت کرے, بے دینوں کے دل غیظ میں جل جائیں گے. کیونکہ نبی کا نام ہوتا ہے شیطان کا کلیجہ جلتا ہے اور عاشق کے دل میں ٹھنڈ پڑتی ہے. ہم تو نالے پٹ لگاتے دل پہ, کس لیے لگاتے ہیں کہ اندر سے ٹھنڈ پڑتی ہے. ٹھنڈ عاشق کا دل تھام ہو جاتا ہے, ٹھنڈک ملتی ہے کہ ہمیشہ تو نے گناہوں کے دل کیے جلے جو تجھ سے وہ ناوی ہے پاوے کی تعبیر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس شخص نے میلاد شریف پڑھنے پر 1 درہم بھی خرچ کیا وہ ایسے ہے جیسے غزوہ بدر و حنین میں شامل ہو گئے. حالانکہ غزوہ بدر میں حضرت عثمان خود شامل نہیں ہوئے تھے, لیکن آقا علیہ السلام نے ان کو شامل نہ ہونے پر بھی شامل فرما دیا تھا اور ان کو مال غنیمت میں سے حصہ بھی عطا فرمایا تھا. حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ جس نے 1 درہم بھی خرچ کیا وہ ایسے ہے جیسے غزوہ بدر و حنین میں شامل ہوا. میلاد میں خرچ کرنے سے پیچھے ہٹے گے کیا؟ نہیں, ہم خرچ کریں گے. معلوم ہے فضول خرچی ہے. بھائی پہلے تاریخ تو یاد کر لو, فضول خرچی ہوتی کیا ہے؟ لا خیر فی اسراف, خیر میں کوئی اسراف نہیں ہے, خیر میں اسراف نہیں ہے. جی ہاں, حضرت علی فرماتے ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد شریف کی تعظیم کی جس نے, اور میلاد خانی کا باعث بنا وہ دنیا سے ایمان کی دولت لے کر جائے گا. سب سے قیمتی جو سامان ہے نا
وہ ایمان ہے، مومن کا ایمان۔ ہر کوئی کہتا ہے یا اللہ ایمان سلامت رکھنا، تو ایمان سلامت رکھنے کا مولا علی نے جو نسخہ دیا وہ یہ ہے کہ میلاد کی تعظیم کرے اور میلاد خوانی کا باعث بنے۔ کیا بنے؟ آقا علیہ السلام کی میلاد خوانی کا باعث بنے، چاہے میلاد میں چندہ دے کے بنے، چاہے شربت بانٹ کے بنے، چاہے میلاد میں شرکت کر کے بنے، میلاد خوانی کا باعث بنے، انشاءاللہ دنیا سے ایمان سلامت لے کر جائے گا۔ اب ہم پہ تو فتویٰ لگاتے یوں تو یوں، حسن بصری بڑا نام ہے، بڑا نام ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرماتے ہیں مجھے یہ بات پسند ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ کون قابل غور ارشاد ہے، مجھے یہ بات پسند ہے، کاش میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور میں اسے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف پڑھنے پر خرچ کر دوں۔ ہے کسی کے پاس اتنا سونا؟ کیا کیا کسی نے اتنا خرچ؟ فتویٰ لگاتے ہیں ہم سنیوں پر۔ ارے مولانا حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میرے پاس کاش احد پہاڑ جتنا سونا ہوتا اور میں اسے سرکار علیہ السلام کی میلاد شریف پڑھنے پر خرچ کر دیتا۔ اور پھر کیا نعرہ لگتا ہے کس چیز میں؟ دو لائٹیں لگا فضول خرچی کا نعرہ لگ جاتا ہے، فضول خرچی ہے۔ اور جیسے ہی میلاد شریف کا مہینہ آتا ہے سب کو غریبوں کی بیٹیوں کی شادیاں یاد آ جاتی ہیں۔ وہ دوسری پارٹی والے ہیں، وہ شرکت کدھر جا رہے ہیں؟ جو پاکستان کی سب سے مہنگی ترین شادی ہے نا، دوسروں کو سادگی کا درس دینے والے طارق جمیل، سب سے مہنگی ترین شادی میں شرکت کر لی، ادھر کوئی نصیحت نہیں کی۔ اربوں گربوں کی شادی ہو گئی پاکستان میں، ادھر کوئی نصیحت نہیں کی کہ فضول خرچی ہے، اپنے بیٹے کی شادی میں اتنا خرچہ کیوں کیا ہے؟ اتنے میں تو ہزاروں کی شادیاں ہو جاتی، ادھر مشورہ نہیں دیتے۔ لیکن جیسے ہی میلاد شریف کا مہینہ آتا ہے فوراً سب کو غریب کی بیٹیاں یاد آ جاتی ہیں۔ غریب کی بیٹی کی شادی میں، اور غریب کی بیٹی کی شادیاں بھی میلاد کے موسم میں سنی کرواتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں، غریبوں کی فکر بھی سنیوں کا ہے الحمدللہ۔ کئی سیلانی ہیں کہ دعوت اسلامی نے بھی ایک اچھی عادت بنا دی ہے، غریبوں کے گھر پہ سیلاب جب آتا ہے یا زلزلہ آتا ہے یا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو دعوت اسلامی والے سیلانی والے پہنچتے ہیں، نہیں کر رہے کہ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ہم کون سے غریبوں کی مدد کے خلاف ہیں؟ کریں، لیکن جو میلاد پر خرچ ہو رہا ہے اس سے منع نہ کریں۔ تکلیف ہی کو اس بات پر ہے۔ حضرت جنید بغدادی غوث پاک کے مشائخ میں سے ہیں، غوث پاک کے پیروں میں سے ہیں، فرماتے ہیں جو حضور کی محفل میلاد شریف کی محفل میں حاضر ہوا اور اس کی تعظیم و تکریم کی تو وہ ایمان کے ساتھ کامیاب ہو گیا۔ تو ہم تو غوث پاک والے ہیں، ہم تو غوث پاک والے ہیں، غوث پاک کے مشائخ فرما رہے ہیں جس نے محفل میلاد کی تعظیم کی وہ ایمان کے ساتھ کامیاب ہو گیا۔ تو ہم بھی تعظیم کرتے نا بھائی، کرتے نا، تو لگائے نعرہ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، خدا کی آمد، رسول کی آمد۔ تعظیم میں نعرہ لگاتے ہیں، تعظیم میں نعرہ لگاتے ہیں الحمدللہ۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کے قول مبارک ہے جس نے حضور کے میلاد پر کھانے کا اہتمام کیا، یعنی کتنا کیا یہ قید نہیں ہے، جس نے حضور کے میلاد پر کھانے کا اہتمام کیا، عزیزوں اور دوستوں کو جمع کیا، چراغا کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو سلگائی، عطر لگایا، یہ سب کام حضور کے میلاد کی تعظیم کے لیے کیا، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے انبیاء کے پہلے گروہ کے ساتھ اٹھائے گا۔
کے نصیب دیکھو، یا دنیا میں بھی الحمدللہ آقا علیہ السلام کا تذکرہ کر رہا ہے الحمدللہ ہے، اور پھر اعلیٰ علیین کی جگہ پائیں گے، اور پھر ہوگا آقا علیہ السلام کا پڑوس، اور پھر وہاں جو ہم حضرت حسان بن ثابت کا شعر مسجد میں لکھا ہوا ہے نا، وہ صحابی رسول کی جنت میں ہوں گے، اور پھر آقا علیہ السلام کے آقا کے ثنا خان کی، آقا نے حسان کو منبر پہ بٹھایا، آقا کے ثنا خان کی توقیر بڑی ہے کہ آقا علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت کو منبر پہ بٹھا کر اپنی ثنا خوانی سنی، پھر جنت ہوگا، ذرا غور کیجئے گا کتنا خوبصورت منظر ہوگا کہ جب آقا علیہ السلام کا پڑوس ہوگا اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی نعت پڑھ رہے ہوں گے، ہم دیوانے اسی طرح محفل میں بیٹھے ہوں گے، اور وہ کہاں ہوں گے، ذرا سوچنے کی بات ہے، فتوے لگانے والے کہاں ہوں گے، ہم ادھر جنت میں بھی خوش ہو رہے ہوں گے، ان کے نصیب میں یہاں بھی رونا لکھا ہے وہاں بھی رونا لکھا ہے، الحمدللہ سنی یہاں بھی خوش ہے، جنت میں بھی خوش ہوگا انشاءاللہ، آپ جنت میں جائیں گے اسی طرح بیٹھیں گے انشاءاللہ، اور پھر یہی نہیں، ہاں جنت کا اور بھی کچھ ہے، اللہ کا دیدار بھی ہوگا انشاءاللہ، محبوب راضی، پھر جنت کا جمعہ بازار لگے گا، نور کی کرسیوں پر بیٹھیں گے، آج یہاں نور سے گھروں کو سجائیں گے، پھر جنت کے جمعہ بازار میں بیٹھیں گے نور کی کرسیوں پہ، پھر وہ وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اجابت اٹھائے گا، اور پھر مست ہوں گے، جھومیں گے، جی لکھا ہے کتاب میں کہ جھومیں گے جنتی، یہ آج ہم یہاں نام پہ جھومتے نا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ نام حضور میں مترنم ہے انتلی، شاخوں کے جھومنے سے عیاں وجد و حال کل، کہ بلبل جب بلبل کو دیکھا اعلیٰ حضرت نے کہ بلبل آواز نکالنے کا یہ نام حضور پڑھ رہی ہے، نام حضور میں مترنم ہے انتلی، شاخوں کے جھومنے سے عیاں وجد و حال کل، جی ہاں یہ ہلنا صرف ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو ہلنا جھومنا ہے، تو یہ ادھر بھی جھومیں گے جب جنت کی ساز ہوں گے، جب ایک ہوا چلے گی، جب پورے عین گانا گائے گی، اس وقت بھی جنتیوں کو وجد آئے گا، یہاں بھی جھومتے وہاں بھی جھومیں گے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس شخص نے نمک، گندم یا کھانے کی ایسی کسی اور چیز پر حضور کا میلاد مبارک پڑھا تو اس میں اور ہر اس شے میں برکت ہو جائے گی جو ان میں ملا دی جائے، اور یہ کھانا اس وقت تک ہے بے چین بے قرار رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ اس کھانے والے کو بخش نہ دے، اس وقت تک یہ کھانا بے چین اور بے قرار رہے گا جب تک اللہ کھانے والے کو بخش نہ دے۔ کتنا خوش نصیب ہے ہم، ایک طرف سرکار کا لنگر ہی کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد بخشش کی بشارت بھی ملتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں جس نے اپنے دوست احباب کو محفل میلاد کے لیے جمع کیا، کھانے کا اہتمام کیا، مکان کو خالی کیا، احسان و اکرام کیا، خیرات و عطیات تقسیم کیے، میلاد و خوانی کروائی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھائے گا اور وہ جنت نعیم میں داخل ہوگا۔ امام شافعی کا قول ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین پر۔ حضرت سری سقطی فرماتے ہیں جس نے کسی ایسی جگہ کا ارادہ کیا جہاں میلاد شریف پڑھا جاتا ہو، میلاد شریف پڑھا جاتا ہو،
جنت کے باغ میں جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی میں اس جگہ کا عزم کیا۔ حدیث پاک میں ہے من احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کوئی گھر، کوئی مسجد، کوئی محلہ ایسا نہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پڑھا جاتا ہو، مگر یہ کہ فرشتے اس گھر، اس مسجد یا محلے کو گھیر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابھی ہم نے شروع ہی میلاد سے کیا کہ آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹوں کی خیرات بانٹ کی۔ اب یہ مسجد ہے، یہ محلہ بھی ہے، صحیح ہے؟ اب اس مسجد محلے کو کیا کرتے ہیں فرشتے؟ گھیر لیتے ہیں اور اہل خانہ پر نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں، اہل محفل پر، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و رضوان ان کے شامل حال کر دیتا ہے، اور فرشتوں کے سردار جن کے گلے میں نورانی توق پڑے ہیں، یعنی جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل علیہ السلام بھی میلاد شریف کرانے والے پر رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ جس گھر میں مسلمان میلاد شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر والوں سے قحط، وبا، آتش زدی، غرقابی، آفات و بلیات، بغض و حسد، نگاہ شر اور چوروں کے خطرے کو دور کر دیتا ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر منکر نکیر کے جواب آسان کر دیتا ہے۔ پھر ہم وہی ہوں گے نا، ہے حسن، پھر اس شہر کی طرف جاتے ہیں، ہے حسن محو جمال روح دوست، ہے حسن محو جمال روح دوست، اے نکیروں اس سے پھر لے گا جواب۔ ابھی تو آقا علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں، ابھی مجھے محبوب کو دیکھ لیتے ہو، اے نکیروں اس سے پھر لینا جواب، ابھی جی بھر کے محبوب علیہ السلام کو دیکھ لینے دو۔ تو یہ ہوگا معاملہ کہ نکیرے کے جوابات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کر دیتا ہے، اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام صدق پر فائز ہوگا۔ میلاد کی تعظیم کرنے والا، میلاد کی تعظیم کرنے والا۔ اب مقام صدق کیا ہے؟ مقام صدق ہے کیا؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یہ قرآن پاک کے 27ویں پارے میں ہے۔ اب یہ معاملہ کیا ہے؟ مقام صدق ہے کہاں کہ اس کو سمجھنے کے لیے یہ اعلیٰ مراتب ہے۔ اب ایک ہے عبد، ایک ہے صدیق، ایک ہے قطب وحدت، ایک ہے فرد، ایک ہے قیوم، ایک ہے غوث، ایک ہے قطب الاقطاب۔ تو جو صدیق ہے نا وہ کہاں ہے؟ دوسرے نمبر پر۔ کہاں ہے؟ دوسرے نمبر پر، انتہائی اعلیٰ درجے پر۔ سبحان اللہ۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، قرآن میں بھی دوسرے نمبر پر ہے۔ نبیوں کے بعد صدیق کا درجہ ہے۔ کس کا درجہ ہے؟ اور اس مقام صدق پر، سبحان اللہ، کیا خوش نصیبی ہے، کیا خوش نصیبی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفل میلاد کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طرح طرح سے وار کیا جاتا ہے، محفل میلاد سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، صحیح؟ تو ہم اعلیٰ حضرت والے، ہم کون ہیں؟ ہم اعلیٰ حضرت والے، الحمدللہ، پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ اب اعتراض کرتے ہیں کہاں لکھا ہے محفل میلاد کرنا؟ تو امیر اہل سنت باقی دعوت اسلامی نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا عاشق کی
में लिखा है और तेरी किस्मत में क्या लिखा है? सोच, तेरी किस्मत में क्या लिखा है, हमारी किस्मत में लिखा है। किधर किसने बनाया? मैंने कहा अल्लाह के बंदे बता के थक गए। खुद रब ने है बनाया, आलम को है बताया, तारों को जगमगा कर जश्न सुबह बहारा, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ महबूब अगर तुझे न बनाता तो आसमानों को न बनाता, लौला कलमा अज़हरतु रबूबिय्या, ऐ महबूब तुझे न बनाता तो रब होना ज़ाहिर न करता। तो ये सब कुछ हुआ किसकी बरकत से? ये हुआ महबूब की बरकत से। खुद रब ने है बनाया, आलम को है बताया, तारों को जगमगा कर जश्न सुबह बहारा। बेटे क्या नबी ने बनाया? जी बनाया है। आका ने है बनाया, हम सबको है बताया, हर पीर रोजा रखकर जश्न सुबह बहारा। आका अलैहिस्सलाम पीर को रोजा रखते थे। सबक पूछा तो कहा कि इस दिन मेरी विलादत हुई, इसी दिन मुझे नबूवत अता हुई, यानी एलान नबूवत किया। सही, तो इसलिए मैं इस दिन रोजा रखता हूं। तो आका ने बनाया, कहते और किसने बनाया? कहते जिब्रील ने बनाया है। रिवायतें मौजूद है और रावी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा है। कहते हैं कि मैंने देखा कि 3 झंडे गाड़े गए, एक बैतुल मुक़द्दस पर, एक काबे की, एक मगरिब में, एक मशरिक में, एक काबे की छत पर गाड़ा गया। और वो झंडे किसके थे? दूर के झंडे गाड़े किसने? जिब्रील अमीन ने। जिब्रील ने बनाया, आलम को है बताया, झंडे लगा कर जश्न सुबह बहारा। हम झंडे उठाते बोले यार ये झूठते, आका के इश्क में झूठते। हम झूठते किस पे झूठते? आका के इश्क में झूठते। अगर ना आज झूठोगे तो कब झूठोगे दीवाना? मचल जाओ, तुम्हारा आज यावत आने वाला है। रज़ापुर से अब वजन करती गुजरिए है, फिर वो भी दिन तो आएगा ना कि जब हम पुल से भी वजन करते हुए गुजरेंगे। वजन समझते हो? झूठते हुए रज़ापुर से अब वजन करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। उस वक्त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या होगा? सल्लिम सल्लिम की ढारस से पुल से पार कराते ही है। ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। जी हाँ, जब कौसर के जाम आका अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक से पिएंगे इंशाअल्लाह, पुल सिरात पर झुकते झुकते पुल सिरात को पार करेंगे। और आज भी झूम रहे, कल भी झूमेंगे। मैंने कहा ना झूमना है, महबूब के झंडे तले भी तो आना है। आज झंडा उठाए महबूब का, नबी का झंडा लेकर निकलो। फिर इंशाअल्लाह मैदान महशर में नबी के झंडे लिवाउल हम्द करे जगह मिलेगी इंशाअल्लाह। और फिर जब उस झंडे से पुल सिरात की तरफ जाएंगे तो रज़ापुर से अब वजन करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। पुल सिरात जब पार होगा, पुल सिरात कहाँ वाक़ है? ये देखिए, इसके नीचे ना ये पुल सिरात बाल से बारीक तलवार की धार से ज्यादा तेज, इसके नीचे जहन्नम है। ये पुल सिरात जैसी पार किया जन्नत है। अब जन्नत में पहुंचे, आका की महफिल में पहुंचे। कहाँ पहुंचे? इंशाअल्लाह आका की महफिल में पहुंचेंगे और फिर वहां फिर वही बहार है। आका की सनाखानी दरअसल इबादत है। हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आका की महफिल मिलाद की ये महफिलें हम सजाते रहेंगे। और आप ये नियत कर लें, दिलों को भी सजाना है, घरों को भी सजाना है। दुरूद पाक की कसरत भी करनी है। आका अलैहिस्सलाम पर कम से कम 1200 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की नियत कर लें कि रोजाना अपने महबूब आका अलैहिस्सलाम कि वो आका अलैहिस्सलाम जो पैदा होते ही इस गुनाहगार उम्मत को याद किया और उन्हीं की शफाअत से इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी।
یہ بھی نیت کر لیں نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے. اب 12 ربیع الاول ہے, عاشق بولے میں بڑا عاشق رسول ہوں اور نماز نہ پڑھتا ہو, محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچاتا ہو, اب اس کو کیسے کیا بولیں گے؟ عاشق بولیں گے اس کو یا ڈرامے باز بولیں گے؟ سوچنے کی بات ہے نا بھائی. نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز ہے اور یہ عاشق رسول نماز کے ٹائم پہ مسجد سے باہر ہے. ہم کہتے ہیں نبی پاک, کہتے ہیں نا بھائی, کیا کہتے ہیں؟ نبی پاک, قرآن پاک, غوث یہ سب کو چاہنے والا, عاشق رسول کہلانے والا ہمارا نبی پاک, قرآن پاک, غوث پاک اور یہ عاشق رسول کہلانے والا یہ ہے ناپاک. غور کی بات ہے کہ تو کیوں ہے ناپاک؟ تو بھی ہو جا پاک اور آ جا پاک گر مسجد میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کا اہتمام کر. محفل میلاد کی منعقد کر. محفل میلاد منعقد کرنا مستحب ہے. کیا ہے؟ مستحب. فرض و واجب کا درجہ ہم اس کو نہیں دیتے. صحیح, ہم اس لیے بولتے ہیں کہ اگر کوئی نہ بھی منائے تو ہم نہیں بولتے کہ گناہگار ہے. ہم یہ نہیں بولتے کہ گناہگار ہے. نہیں مناتا نہ منائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن منانے والوں پر حرام کے فتوے نہ لگائے. جو چیز جائز ہے اس کو جائز ہی رہنے دو نا بھائی, اس کو جائز رہنے دو. تم جب حرام کے فتوے لگاتے ہو پھر اپنے کو ہوتی ہے تکلیف. پھر ہوتا ہے اچھا اب تم نے ہاتھ رکھ ہی دیا تو پھر ذرا چھیڑ دیا ہے. ہم کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں, جب کوئی چھیڑ دے تو اس کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں. صحیح, تو پھر ہم مرچی ہم لگاتے اوپر ہے لگتی نیچے, لگاتے ہم اوپر ہے لگتی کا ہے نیچے. اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. بہرحال ہم انشاءاللہ محفل میلاد مناتے رہیں گے اور یہ نیت کر لیں کہ ہر سال اضافہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ کہ دل اعدا کو رضا تیز نمک کی دم ہے. ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا کہ جو دل اعدا ہے, دشمن کا جو دل ہے اس کو نمک کی ضرورت ہے. نمک کی تھوڑا سا ہم اور چھڑک دیں, بھلے جھلے جو جلتا ہے اس کو اور جلاؤ نا, اور جلاتے چلے جاؤ. ہم خوش ہوتے رہیں گے, وہ جلتے رہیں گے. ہمارے چہروں پر خوشیاں ہیں. جو آقا علیہ السلام کے ذکر سے چھیڑے تو ذکر ان کا چھیڑ کر ہر بات میں چھیڑنا شیطان کی حاجت کیجئے. تو ہم تو چھیڑتے کس کو ہیں؟ شیطان کو چھیڑتے, آقا کے ذکر کو مناتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفل میلاد کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. یا رسول اللہ
فرما
حفاظت فرما اے مولا پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما جو قرضدار ہیں تو قرضوں سے نجات عطا فرما جو بے اولاد ہے نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما اے مولا جو صاحب اولاد ان کو متابعین فرما کر دے اے مولا جن کے روٹھے ہیں بنا دے اے مولا جن کے بچھڑے ہیں ملا دے اے مولا جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں آسانیاں عطا فرما اے مولا مسلمان جہاں کہیں بیمار ہے مولا اے مولا گھروں میں اسپتالوں میں حاضرین کے گھر والوں میں ہم سب کے ماں باپ میں بہن بھائیوں میں بیوی بچوں میں عزیز و اقربا میں جو بیمار ہے مولا سب کو اس محفل میلاد کی برکت سے شفا یابی عطا فرما بالخصوص اے اللہ حمید بھائی کڑے کی والے بیمار ہے مولا کو شفا عطا فرما عبد الرحیم کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما فاروق بھائی کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما پرویز بھائی کی زوجہ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما اے اللہ بالخصوص جو ہمارے ماجد بھائی کے ساتھ اس محفل کے معاملے میں تعاون کر رہے ہیں کرتے رہتے ہیں اے اللہ عز و جل ان کو دین اور دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرما ان سب کا سینہ مدینہ بنا ان سب کے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنا اے مولا کائنات عز و جل ہمارے ملک پاکستان کو استحکام ترقی عروج عطا فرما شہر کراچی کو اپنے سکون کا گہوارہ بنا ہماری اس بستی ریاض روڈ پر اپنا خصوصی فضل کرم نازل فرما اس بستی کو اپنے سکون کا گہوارہ بنا اس بستی کو سنیت کا گہوارہ بنا عاشقان رسول کا گہوارہ بنا اے مولا اے مولا اے مولا اس بستی کو سلامتی عطا فرما بستی میں رہنے والوں کو سلامتی عطا فرما عشق رسول کی لازمان لہروں سے اپنے کو مالا مال فرما ہماری اس مسجد کو آباد فرما مسجد کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما مسجد کمیٹی کو آباد فرما مسجد کے نمازیوں کو آباد فرما اے مولا عز و جل جو لوگ ماجد بھائی کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں سب کو دونوں جہاں کی برکت عطا فرما بالخصوص ہمارے ماجد بھائی کو دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرما اے مولا کائنات عظمت و صحت عافیت دراز عمر بالخیر عطا فرما اے مولا ان کو اخلاص کے ساتھ اسی طرح دین مسجد کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما ان کے گھروں کو پھیلا ان کے گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بنا اے مولا کے گھرگاہ کی خیر فرما اے مولا یہ تمام دعائیں میرے حق میں بھی قبول و مقبول فرما اے مولا کائنات عز و جل ہمیں بار بار حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما بار بار زیارت مدینہ کی سعادت عطا فرما اے کاش اے اللہ ایسا پہ کرم ہو جائے کہ 12 ربیع الاول شریف کا دن کبھی اب مکے میں دیکھ لے اے اللہ کبھی ایسا ہو کہ 12 ربیع الاول شریف کا دن ہو صبح بہار کی برکتیں بہاریں ہو لبوں پر درود و سلام ہو اے مولا کبھی ایسا ہو کہ تیرے محبوب علیہ السلام و سلام کبھی میٹھا مدینہ سبز اوپر نظروں کے سامنے ہو روزے رسول کی جالیاں ہو اے اللہ اس طرح ربیع الاول شریف بنانے کی سعادت عطا فرما اے مولا میٹھے مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ محبوب علیہ السلام کی قدموں میں محبوب علیہ السلام کی جنتوں میں شہادت کی موت عطا فرما جنت البقیع مت کر دے جنت الفردوس مقدر کر دے یہ کیوں کہوں کہ یہ عطا ہو وہ عطا کر کے ہمیشہ میرے گھر بھر کا بلا ہو وہ عطا کر کے ہمیشہ میرے گھر بھر کا بلا ہو وہ عطا کر کے ہمیشہ میرے گھر بھر کا بلا ہو جن احباب نے دعاؤں کے واسطے کہا پیش خلیل کیا مجھے حاجت خبر کی ہے کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کہتے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی کہتے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی اللہم ربنا تقبل دعوتنا یا مجیب الدعوات ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا